حالیہ چند دنوں میں عورتوں پہ ظلم کے کچھ واقعات بڑے مشہور ہوئے ہیں، جن میں اسی ہفتے ایک ہی گھریلو ملازمہ کے ریپ کے نتیجے میں حمل ٹھہرا اور اسے پھر ضائع کرانے میں اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ ایک اور واقعہ بھی اس طرح کا ہوا ہے کہ 64 سالہ بوڑھے آدمی نے اپنی بیگم کو ہم بستری سے انکار پر لوہے کی سلاخ مار کر قتل کر دیا۔ 2-3 ویڈیوز سوشل میڈیا پر ایسی بھی وائرل ہوئیں جن میں گلیوں سے گزرتی باپردہ خواتین کو اکیلا دیکھ کر بائک قریب لا کر ان کے جسم کو چھو کر بھاگ گئے۔ اس ویڈیو کے نیچے مزید گھٹیا کمنٹس یا پھر اسلامی لوگوں کی جانب سے اسلام کا پیغام کیا لکھا ہوا ہے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے اور عورتوں کو ہی قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس پر بات کریں، کوئی عورت کو چھیڑ کے بھاگ رہا ہے تو اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ آدمی کا قصور ہے۔ یہ خبر میں نے بھی سنی ہے کہ بیگم نے ہم بستری سے انکار کر دیا تھا تو لوہے کی راڈ سے مار دیا۔ بیگم کے لیے جائز نہیں ہے شریعت میں کہ شوہر جب ہم بستری کرنا چاہ رہا ہو تو وہ انکار کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس پہ یہ ری ایکشن کہ اس کو مارنا پیٹنا، لوہے سے مار دیا، یہ تو کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے، تو ایسے شخص کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دینا چاہیے۔ تو اب یہ جو اس بوڑھے نے اپنی بیوی کو مارا ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے نا۔ ایک آدمی نے آپ کے بچے کو، آپ نے بولا پانی لے کر آؤ، وہ پانی نہیں لایا، آپ نے اٹھا کے گلا دبا کے رسی سے پنکھے سے لٹکا کے جان سے مار دیا، اور جواب یہ دے رہے ہیں کہ میں نے جب اس کو بولا تھا پانی لاؤ تو اس پہ لازم تھا کہ پانی لائے۔ بھائی اس پہ پانی لانا لازم تھا، آپ کی خدمت لازم تھی، لیکن یہ اس نوعیت کا جرم ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں۔ تو ہر باطل نے اپنے جرم کے لیے کوئی بہانہ تراشا ہوا ہوتا ہے، زیادہ زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، منہ ادھر کر کے سو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی عورت شوہر کا انکار کرے تو فرشتے ساری رات اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ حدیث میں اسی وجہ سے کہ آدمی اب ادھر منہ کر کے سوئے گا ناراض ہو کے، تو فرشتوں کی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی کہ اس کے لیے، اس عورت کے لیے کو بددعائیں دو۔ تو اس بات پہ اس طرح بے دردی سے مارنا، قتل کرنا یہ حرام ہے۔ بھرپور طریقے سے اس پہ احتجاج کریں۔ وہ بیچاری ایک زینب لڑکی تھی نا، اس کو قتل کسی نے ریپ کر کے قتل کیا تھا، تو اس پہ اتنا زیادہ احتجاج ہوا، الحمدللہ اس کو پھانسی دے دی گئی۔ جگر ٹھنڈا ہو گیا، لیکن خدا کی قسم پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا جگر۔ ایسی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا اور اس کو مار دیا، ایک دفعہ پھانسی نہیں، ہمارا دل چاہتا ہے اس کو پھانسی دے کے زندہ کرو، پھر لٹکاؤ، پھر زندہ کرو، پھر لٹکاؤ۔ اس کمبخت کو 1000 دفعہ پھانسی ہونی چاہیے۔ یہ جو دنیا میں ایک پھانسی کے بعد بندہ مر جاتا ہے، اس لیے آخرت میں ایک پھانسی نہیں ہے۔ تبھی تو قرآن نے کہا آخرت میں جو میں سزا دوں گا لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں مرے گا نہیں، وہ مرے گا نہیں وہ۔ اس لیے اصل عذاب تو ان بغیرتوں کو آخرت میں ملے گا۔ باقی یہ جو انہوں نے پوچھا ہے گلیوں سے گزرتی باپردہ خواتین، دیکھو کراچی نا ایک بڑی ہی تہذیب کا شہر تھا۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں کراچی میں سندھ سے، پنجاب سے لوگ تہذیب سیکھنے آیا کرتے تھے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب کیا ہو رہا ہے کراچی میں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ 2 بچے ہی اچھے والی پالیسی پہ چل رہے ہیں۔ کون سی پالیسی پہ؟ 2 بچے ہی اچھے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں، 8 بچے پیدا نہیں کریں گے۔ چور اچکے اور ان پڑھ ان کے ہاں 8، کیونکہ وہ میڈیا سے متاثر بولو نہیں ہوتے۔ میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہی ہیں، بہت سے خاندانی لوگوں کو بھی زیادہ نسل بڑھ رہی ہے، لیکن ان کا ریشو کم ہے۔ کراچی میں جو باہر سے لوگ آئے، کے پی کے سے، پنجاب سے، سرائکی علاقوں سے، ان میں کچھ تو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لیکن چونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ 2 بچوں سے زیادہ، یہ کیونکہ میڈیا نے ایسا بنا دیا کہ ایکچولی بچے کتنے ہونے چاہیے 2، یہ پاگلوں کی طرح 8، 10، یہ تو چرسیوں کا کام ہے۔ تو اب بتاؤ نسل کس کی بڑھے گی، ان پڑھ لوگوں کی یا پڑھے لکھے لوگوں کی؟ بولو نا، ان پڑھ کی۔ تو جتنے چور اچکے ڈاکو چمار اس ٹائپ کے لوگوں کے دے دنادن درجنوں، کیونکہ وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے۔ اور یہ میں نہیں لکھ رہا، یہ ایک انگریز لکھ کے گیا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی فیملی پلاننگ پر عمل ہوا ہے نا، غیر خاندانی لوگوں کی نسلیں بڑی ہیں اس میں۔ ہاں کچھ خاندانی بھی ہیں جن کی بڑھ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں۔ کے پی کے سے کچھ لوگ آئے بڑے خاندانی، ان کی نسل بڑی ہے۔ پنجاب سے کچھ لوگ آئے بڑی خاندانی، ان کی نسل بڑی ہے۔ سرائکی علاقوں سے کچھ خاندانی لوگ آئے، ان کی نسل بڑی ہے، لیکن ان کا ریشو کیا ہے؟ بولو، کم ہے۔ اردو اسپیکنگ ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، پٹھان ہو، ان میں نسل زیادہ تر ان لوگوں کی بڑھ رہی ہے جو ایجوکیٹڈ فیملیوں سے جن کا تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جس ملک میں بھی فیملی پلاننگ پر عمل ہوگا اس کے سائیڈ افیکٹ یہ ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسی بھی سوسائٹی میں چور اچکے زیادہ ہو جاتے ہیں اور خاندانی لوگ سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کراچی کا کلچر جو چینج ہوا ہے نا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ تصور نہیں تھا کراچی میں کوئی کسی لڑکی کو چھیڑ دے، سب احترام سے
دیکھا کرتے تھے خواتین کو. ہمیں یاد ہے کوئی بیچاری خاتون لے کر آ رہی ہے کوئی سامان, لڑکے اٹھ کے جاتے تھے اس کی مدد کر کے اس کا سامان گھر تک پہنچا کے آتے تھے. اب ہوٹنگ بچ, اب اس دفعہ عید پہ دیکھو, بقرعید پہ دیکھو, عید الفطر پہ دیکھو, جو چھچھوڑا پن کراچی میں ہوا ہے ہمیں ماضی میں اس کا تصور ملتا نہیں ہے. میں ایک دن اپنے بچوں کو لے کے کلفٹن چلا گیا, میں حیران, میں نے کہا یار کلفٹن تو چینج ہو گیا, جتنے تفریحی مقامات ہیں یہ تو سب ختم. میں نے کہا یار ہم جب 20 سال پہلے گئے تھے ایک الگ ماحول تھا, ڈیسنٹ قسم کے لوگ آتے تھے اور بڑے اچھے خاندانی. اب کیا ہو رہا ہے, سارے اوباش چھچھورے ایک نمبر کے فضول وہ سارے پہنچے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ باقی لوگ کلفٹن نہیں جا رہے ہیں, وہ مائنورٹی میں آ رہے ہیں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ وہ کس میں آ رہے ہیں؟ وہ سمٹتے جا رہے ہیں. جو خاندانی لوگ ہیں نا اچھے فیملیوں سے, وہ کیا ہو رہے ہیں, سمٹ رہے ہیں. کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے یہ بےغیرتی کی ہے, انہوں نے قوم کو یہ باور کرا دیا ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنا جاہل اجڑ لوگوں کا کام ہے, اچھی فیملیوں کا کام نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلے گا, اچھی فیملیاں سمٹیں گی اور جو فیملیاں کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہیں وہ خود بخود بڑھیں گی. تو یہ ہوگا, یہ تو ہوگا. ابھی جاپان میں ہو کے آیا ہوں, جاپنیز نے ایک بڑی زبردست قوم تیار کی, لیکن اب جاپانیوں کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. تہذیب کی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جاپنیز بچے بڑے لائن میں اور بڑے, یہ چند دنوں کی بات ہے. 15-20 سال کے بعد جاپان کا حلیہ بگڑ چکا ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ پوری دنیا سے, ویتنام سے اور کہاں کہاں سے وہ کرمنل لوگ جاپان میں آ کے آباد ہو رہے ہیں, کیونکہ فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے ان کو بندے چاہیے, اور جاپانیوں کی چونکہ پڑھے لکھے ہیں نا تو نسل گھٹ رہی ہے, تو باہر سے ان کو لوگ بلانے پڑ رہے ہیں. وہ ان کے معیار کے نہیں ہے لیکن مجبوری ہے. تو جاپانی پریشان ہے کہ ہم نے جو ایک کلچر مضبوط خوبصورت بنایا ہے, جس میں چوریاں نہیں ہیں, جس میں جھوٹ نہیں ہے, جس میں ڈسپلن ہے, وہ سارے ڈسپلن کی ایسی کی تیسی. تو کراچی کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. وہ کراچی نہیں رہا جو ونس اپون اے ٹائم تہذیب تھی, حیا تھی, بات چیت کی, لوگوں کو تمیز تھی. ہم نے خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ, مذاق نہیں کر رہا, بچپن میں گالیاں نہیں سننے کو ملتی تھی ہمیں کراچی میں. فحش گالی میں نے نہیں سنی تھی کراچی میں کبھی. ہم جاتے نا اپنے دوستوں میں, مجھے یاد ہے میری زبان سے 8ویں کلاس میں پہلی مرتبہ ایک گالی نکلی تھی, ذلیل کا لفظ, اور میں اس پہ اتنا شرمندہ ہوا تھا کہ یار میں نے گالی دے دی. وہ بھی کون سا لفظ, ابھی بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا. رال لام یہ لفظ نکلا تھا. کسی میں نے ساتھی کو بول دیا تھا تو بڑا ذلیل ہے, یہ بول دیا تھا, اللہ معاف فرمائے. مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی یار میں نے کیا بول دیا. یہ کلچر تھا کہاں کا, کراچی کا. میں پنجابی قوم کی برائی نہیں کر رہا, ان میں بہت ساری خوبیاں ہم سے زیادہ ہیں, سخاوت میں ہم سے آگے ہیں وہ, لیکن گالیوں کے ماشاءاللہ کیا ہیں, ماسٹر ہیں. پنجاب میں کوئی عالم ہو نا, اس کو اتنا کھلاتے ہیں, اتنے ہدیے دیتے ہیں. کراچی میں یہ رواج نہیں ہے, کھلانے کا ہے, ہدیے ودیے دینے کا. KPK میں کسی مولوی کو 1 روپیہ نہیں دیتے. پٹھانوں کا مولوی سب سے زیادہ غریب ہوتا ہے بیچارے. تنخواہ کیسے ترسا کے KPK میں مولویوں کو دی جاتی ہے. میں پٹھانوں سے کہتا ہوں یار تمہاری سخاوت مولویوں پہ کیوں ختم ہو جاتی ہے. کھلائیں گے اس کو, بکرے بھی کھلائیں گے, دمبے بھی کھلائیں گے. اور بھائی اس کو دمبوں کی ضرورت نہیں, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. KPK والوں اماموں کو تنخواہ بھی دیا کرو, روکھڑے ہدیے بھی دیا کرو. پنجاب میں جاؤ دیکھو امام کو کروڑپتی بنا دیتے ہیں ایسے ماشاءاللہ. اچھی میں 2 مہینے پنجاب میں رہا ہوں, جیبوں سے پیسے سنبھالے نہیں جا رہے تھے مجھ سے, حالانکہ میں مانگ نہیں رہا تھا کسی سے. ہر تھوڑی دیر میں کوئی پنجابی بھائی آتا تھا, مفتی صاحب یہ میری طرف سے گفٹ ہے, گفٹ میں لفافہ کھولو پیسے. میرے بھائی مجھے نہیں چاہیے. ارے نہیں مولوی صاحب رکھے, نہیں مولوی صاحب رکھے. یہ پنجابیوں میں ایک اچھی عادت ہے, ہدیے دیتے ہیں, گفٹ دیتے ہیں. KPK میں سخاوت ہے, لیکن مولویوں کے بارے میں آگے پتہ نہیں KPK کے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. اس کو راشن دے دیں گے, گندم کی بوری جا کے پکڑا دیں گے اس کو, بھائی پیسے دو, اس کو تنخواہ اچھی دو. اور کراچی میں ماشاءاللہ یہاں بھی یہی ہے. تو کسی بھی قوم میں خوبی بھی ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن پنجاب میں کچھ خوبیاں ہیں. لیکن ایک برائی کیا تھی تہذیب میں, کہ گالیاں والیاں. ہم جب پنجاب جاتے تھے گالیاں سن کے حیران ہوتے, بھائی یہ گالیاں کیسے دے رہے ہوتے ہیں یار, مذاق میں, بڑا کتا ہے یار تو. مجھے ایک دن کہا یار تو بڑا کتا نکلا. میں نے کہا کیا بول رہا بھائی, کہہ رہے ہیں مجھے محبت ہے, کتا ہے تو محبت ہے. اور کمینی لفظ تو اتنا ہی بڑی کمینی ہے, خواتین بتاتی تھی اتنی کمینی ہے ماشاءاللہ. ابے کمینی پہ ماشاءاللہ. تو کراچی میں نہیں تھا یہ. اب جو کراچی میں گالیاں ہیں نا, آپ کے ہوش اڑ جائیں. ایسی بات پہ گالیاں چل رہی ہیں. تو یہ کراچی وہ کراچی رہا نہیں ہے, کیونکہ خاندانی لوگوں نے بچے پیدا کرنا بولو چھوڑ دیے. چاہے وہ KPK کے لوگ ہوں, چاہے وہ پنجاب کے لوگ ہوں, چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو, جو بھی ایجوکیٹڈ فیملیاں ہیں ان کے 2 بچے ہی اچھے. اور جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہیں, کوئی اخلاقیات نہیں ہے, دے دنا دن ہر سال مارکیٹ میں کیا آ رہا ہے, یہ لو بچہ, یہ آیا بچہ, یہ بچہ.
تو کیا پھیلے گا سوسائٹی میں, کیا ہوگا اس وقت کے بعد سارا کلچر چینج. پوری دنیا میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, صرف یہاں نہیں ہے. انگریزوں میں تو یہ کہ انہوں نے نہ اچھے نہ برے سب نہیں پیدا کرنا چھوڑ دیے نا, تو انہیں تو شادی بیاہ کا رواج ہی ختم ہو گیا نا ان کے یہاں. تو اس لیے نسل بڑھاؤ. کیا بڑھاؤ؟ نسل بڑھاؤ. اور یہ جو ابھی ہمارے مسلم لیگ کے ایک ممبر کا بیان آیا, انتہائی احمقانہ بیان کہ کراچی کی, پاکستان کی آبادی 2050 میں اتنے کروڑ ہو جائے گی, ہائے 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 ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. ان سے بولو خدا کے لیے یار تھوڑا سا اسٹڈی کر لیا کرو, تم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہو, تھوڑا سا مطالعہ کر لیا کرو. تم ہلا رہے ہو مغربی دنیا کے سامنے. ان ملکوں میں فیملی پلاننگ پر عمل کیا, وہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں, کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں, پھر بھی نسل نہیں بڑھ رہی. کیونکہ عورت کو جب ایک دفعہ یہ سمجھا دیا نا کم بچے اچھے, تو پھر وہ نہیں آئے گی دوبارہ اس پہ. سویڈن کا صدر رو پڑا ہے تقریر کرتے ہوئے, نسل بڑھاؤ یار, مر رہے ہیں ہم لوگ. اور آپ کے پاس کون سی کیلکولیشن ہے پاکستان کے بارے میں کہ اتنے کروڑ کی آبادی ہو گئی تو وسائل نہیں ہے؟ کس نے کہہ دیا وسائل نہیں ہے؟ کس نے کہہ دیا آپ کے پاس وسائل نہیں ہے؟ نہ اسپیس کی کمی ہے نہ وسائل کی کمی ہے, کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. وہی ہے نا وہ جج صاحب نے بیان کیا تھا چند سال پہلے کہ ہم روزانہ اتنی آبادی ہے تو زمین سے اتنے گیلن پانی نکل رہا ہے. بھائی یہ کوئی ریسرچ ہوتی ہے؟ تو یہ تو بتا زمین میں جا کتنا پانی رہا ہے. ایک دفعہ سیلاب کے بعد زمین میں اتنا پانی چلا جاتا ہے کہ اس کو گورنمنٹ نکال کے زمین کے پانی کو نیچے لے کے جاتی ہے. کے پی کے میں نے ٹیوب ویلیں دیکھی ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے دادا جب پیدا ہوئے تھے وہ بڑے ہوئے, انہوں نے بتایا کہ میرے پردادا دیکھتے آ رہے اس ٹیوب ویل کو, آج تک یہ پانی کبھی رکا نہیں ہے. اتنا پانی ہے زمین کے اندر, ایک جگہ پانی کم ہوتا ہے دوسری جگہ نکل آتا ہے. بارشوں میں آپ کے پاس ڈیم نہیں ہے اس کو اسٹور کرنے کے لیے, اتنا ضائع ہو رہا ہے پانی. اور اتنا بڑا آدمی اتنی لمبی پھینک رہا ہے بیٹھ کے, کہہ رہے کہ اتنا پانی ہم روزانہ پی رہے ہیں. یہ تو پاگلوں والی. یہ ایسا ہی ہو گیا آپ کے گھر 100 مہمان آئے اور آپ بولو ان مہمانوں کو بھگاؤ, مزید کوئی مہمان نہ آئے, کیونکہ یہ روزانہ 100 پلیٹیں کھا رہے ہیں. تو آپ پوچھو گے پک کتنی رہی ہیں, کہ 200 پک رہی ہیں. تو اس کا مطلب بھائی 100 کی تو مزید گنجائش ہے. تو وسائل کی پہلے کیلکولیشن تو کر کے بتاؤ کہ وسائل کتنے ہیں, کتنا پانی ہے, کتنی زمین ہے قابل کاشت ہے, کتنی اسپیس ہے. ایک بلوچستان ہی ایسا ہے کہ پورا پاکستان آرام سے اس میں سمجھا جائے, اتنی اسپیس پڑی ہوئی ہے. اور پھر پاکستانی تو آدھے سے زیادہ دنیا سے باہر ہیں. آبادی جب کسی ملک کی بڑھتی ہے وہ بارڈر کو توڑ کے باہر نکلتی ہے. پوری دنیا میں آپ کا راج ہوگا. بنگلہ دیش کی جو آج کرنسی اوپر گئی ہے نا, اس میں بنگلہ دیش کی آبادی کا بہت بڑا دخل ہے, کیونکہ اتنی بڑی آبادی ملک سے باہر کما کے ریمیڈنس بھیج رہی ہے, اس سے بنگلہ دیش کی اکانومی اسٹرانگ ہوئی ہے. اور میرے اور آپ میں ہمارا جو کنٹری چل رہا ہے نا, یہ اسی آبادی کی طاقت پہ چل رہا ہے. کیونکہ جو باہر آبادی بڑھتی ہے تو ظاہر ہے کمانے کے لیے بارڈر توڑ کے باہر نکلنا پڑتا ہے. دنیا کے جس ملک میں جاؤ پاکستانی ملے گا. دیکھو میں اگر جاپانی اسکالر ہوتا, جاپان کے باہر میرا کہیں بیان سنا نہ جاتا. کیا خیال ہے؟ مجھے اگر چائنیز آتی, چانگ چونگ میں بیان کرتا, چائنا سے باہر دنیا میں کوئی بھی مجھے نہیں سنتا. میں اردو بولتا ہوں, مجھے جاپان میں بھی سنا جاتا ہے, مجھے سیالکوٹ میں بھی سنا جاتا ہے, مجھے پاکستان کے ہر خطے میں, مجھے پورے انڈیا میں, مجھے بنگلہ دیش میں, مجھے یورپ میں, مجھے اٹلی میں, مجھے جاپان میں, مجھے فرانس میں, مجھے سویڈن میں, مجھے ڈنمارک میں. کیونکہ اردو کیا ہے؟ پھیلی ہوئی زبان ہے. تو کہاں سے پھیل گئی اردو؟ گورنمنٹ نے پھیلایا اردو کو. اردو اسپیکنگ یا ہندی اسپیکنگ دنیا میں پھیل گئے ہیں. کیوں پھیلے؟ آبادی زیادہ تھی. جس کی آبادی زیادہ ہوتی ہے دنیا میں راج وہی کرتے ہیں بھائی, پھیل جاتے ہیں. اور اب تو پہلے تو صرف آلو پیاز ٹماٹر بیچا کرتے تھے امریکہ جا کے, اب آبادی ہماری اتنی پھیل گئی ہے, آپ کو گوگل کے آفس میں جا کے انڈین پاکستانی ملیں گے بڑی بڑی پوسٹوں پہ. میں ریسرچ سینٹروں میں گیا ہوں جو میڈیکل سائنس کے ریسرچ سینٹر ہیں, ریسرچ سینٹر میں جو میڈیکل سائنس کے ریسرچ سینٹر, اس میں انڈین پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ انڈیا پاکستان کی آبادی, بنگلہ دیشی بیٹھے ہوئے ہیں, انڈین پاکستانی. حتیٰ کہ الیکشن میں اب کون جیت رہا ہے, ان کی اسمبلیوں میں انڈین پاکستانی پہنچ چکے ہیں. کیونکہ ان کی نسل نہیں بڑھ رہی, وہ اپنے ملکوں کو کھو رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں, بندہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. اٹلی میں گاؤں کے گاؤں خالی ہو چکے ہیں گروتھ ریشو گرنے کی وجہ سے. حکومتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں. اٹلی میں آپ کو بنگلہ دیشی نظر آئیں گے. اٹلی کو بنگلہ دیش سے محبت ہے جو بنگلہ دیشیوں کو بلا رہا ہے. بھائی بندہ ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے, جو ہے وہ آؤ یار. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اٹلی میں اٹلی زبان کے بعد بنگالی زبان دوسری بڑی زبان بننے والی ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ اور 20-30 سال کے بعد اٹلی اٹلنگا دیش بن چکا ہوگا. اٹلی کیا بن چکا ہوگا؟
اٹلنگا دیش. یہ میری پیش گوئی ہے. جاپان میں نے 2004 میں پیش گوئی کی تھی کہ چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے, جاپان میں نسوار کی دکانیں کھلیں گی, کیونکہ جاپانیوں کی گروتھ ریشو گر رہا ہے. ہمارے پٹھان بھائی کوئٹہ سے پشاور سے جا رہے ہیں, وہاں شادیاں بھی کر رہے ہیں, ان کی الحمدللہ نسل بھی بڑھ رہی ہے, تو بالآخر یہ حاوی آ جائیں گے. میں ابھی جب جاپان گیا, میں نے اپنے پٹھان بھائیوں کو دیکھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے دفتروں میں جاپانی سوٹ ٹائی میں آ کے جاب کر رہے ہیں. آفس کون کھول کے بیٹھا ہوا ہے؟ پشاور کا پٹھان. پشاور کا پٹھان آفس کھول کے بیٹھا ہوا ہے ایسے, یہ سوال. اور جیپنیز جو پڑھے لکھے سوٹ ٹائی میں آئے, ان کے منشی صاحب بن کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے جب کسی قوم کا گروتھ ریشو گرتا ہے, وہ اپنے ہی ملکوں میں غلام بن جاتی ہے. تو بندہ ہی نہیں ہے میرے بھائی. اور جمہوریت ہے تو الیکشن میں یہی جیتیں گے. ابھی کینیڈا میں جیت رہے ہیں, پاکستانی بھی جیت رہے ہیں, اسمبلیوں میں آ رہے ہیں, انڈین بھی آ رہے ہیں, سکھ بھی آ رہے ہیں, لوکل لوگ. تو یہ اتنی بڑی حقیقت ہے. اور ہمارا اسمبلی میں مسلم لیگی جو ہے نا, وہ بیٹھ کے پھینک رہا ہے لمبی لمبی آبادی روکو, ہمارے ملک کی آبادی اتنی زیادہ ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ایک نے نیچے لکھے ہوئے تھے سب سے پہلے تو مفتی طارق مسعود کو روکو, اس کے 19 بچے ہیں, طارق مسعود کو روکو. تو یہ پاگلوں کی باتوں میں مت آیا کرو. یہ دم ہلانے والے لوگ ہیں, ان کی اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی. جس ریسرچ پہ عمل کر کے وہ ناکام ہو چکے ہیں. یہودی کبھی نسل نہیں روکتا. 6-6 8-8 بچے ہر یہودی کے ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہر یہودی کے 6-6 8-8 بچے. وہ کہتے ہیں یار اب تو مر جائیں گے اگر ہم نے اپنی نسل روک لی, ختم. تو نسل جو قوم بڑھائے گی, فیوچر اسی کا ہوگا, کلچر بھی اسی کا, مذہب بھی اسی کا. 2050 میں رپورٹ ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب آٹومیٹیکلی بن چکا ہوگا, بغیر تبلیغ کے بھی. ابھی تو کرسچینٹی ہے نا, اسلام دنیا کا سب سے سپیریئر مذہب بن چکا ہوگا. اور 2050 کا مطلب 2100 میں کیا ہوگا پھر؟ مسلمان ہی مسلمان ہوں گے آپ, کیونکہ بڑھ ہمارے ہی رہے. اور جن میں میرے 19 میں سے اگر آپ ضرب دینا شروع کرو تو پوری دنیا میں کاکڑزئی پٹھان ہوں گے. ہم لوگ ککڑزئی پٹھان ہے نا, یعنی زیادہ ہو گئی, لیکن اگر اسپیڈ کو مینٹین رکھا گیا. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی وہ اس نے پوچھا تھا نا مجھ سے, وہ کون تھا جو ارشاد بھٹی نے سوال پوچھا تھا نا کہ مصطفیٰ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 19. کہہ رہے ہیں قوم پہ رحم کرو, کہا تھا نا. 19.5 بولے تھے میں نے, نہیں 19.25 بولا تھا, 19.25. ریحان طارق نے انٹرویو پوڈ کاسٹ کی تھی کہ مفتی صاحب قوم پہ رحم کرو. اس وقت تو میں نے ان کو پورا صحیح طرح جواب نہیں دیا, وہ ان کی مینٹیلٹی سے اوپر ہو جاتا. اس کا اصل جواب یہ ہے کہ یہ جو 19 ہے نا, یہ بھی قوم ہی ہے. قوم پہ رحم میں سب سے بڑی بات یہ کہ قوم پیدا تو کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات یہ کہ یہ کنٹری پہ انشاءاللہ بوجھ نہیں بنیں گے, کیونکہ یہ 19 کے 19 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے پیدا ہوئے ہیں, صرف ایک پیٹ لے کے پیدا نہیں ہوئے. اور یاد رکھو, حکومتیں عوام کو نہیں کھلاتی ہیں. کہ آپ یہ کہیں کہ حکومت کے پاس وسائل کم ہیں, اتنی عوام کو کھلائیں گے کہاں سے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. کسی بھی کنٹری کی عوام حکومت کو کھلاتی ہے. کمانے والے عوام ہوتی ہے, حکومت تھوڑی ہوتی ہے. حکومت تو خود عوام کے پیسوں پہ پلتی ہے. فوج کو ٹیکس عوام دیتی ہے, پولیس کو ٹیکس پولیس عوام کے پیسوں سے پلتی ہے. گورنمنٹ کی جتنی تنخواہیں ہیں یہ اپنے باپ سے وراثت میں لے کر آئے ہیں, یہ تو ساری عوام کے پیسوں سے. تو عوام زیادہ ہوگی, ینگسٹر زیادہ ہوں گے, کمانے والے زیادہ ہوں گے, کھانے والے کم. اگر عوام پیدا ہونے کم ہو جائے تو آپ کے وسائل کم ہو جائیں گے. دنیا میں وسائل کی کمی نہیں ہے, وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے جو قوت چاہیے اس قوت کی کمی ہے. مسائل اس قوت سے پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پٹرول زمین میں بہت ہے, آبادی ہوگی تو ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کھود کے نکال پائیں گے اس کو. پانی بہت ہے زمین میں, اس پانی کو لانا کیسے, استعمال کیسے کرنا ہے, یہ انسان کرے گا. اگر مشینیں بھی کریں گی تو مشینیں بنائے گا بھی تو انسان نا. تو اسی لیے میں نے پوری اس پہ ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی. ڈاکومنٹری تو نہیں, ایک پریزنٹیشن کہہ سکتے ہیں آپ, کہ جرمنی میں یہ جو فیملی پلاننگ پر جو نئی ریسرچ ہوئی ہے نا, جرمنی کی یونیورسٹیوں میں, جرمنی میں یہ کچھ نہیں پڑھایا جا رہا جو ہماری یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے. جرمنی میں جو پڑھایا جا رہا ہے کہ جو اکنامکلی جب کوئی کنٹری مضبوط ہوتا ہے تو اس کے جو لاز ہیں, جو اصول ہیں, وہ یہاں وہ اصول پڑھائے جا رہے ہیں جو 100 سال پرانے سڑے ہوئے. وہاں وہ جدید اصول ہیں. ان جدید اصول میں انہوں نے آبادی کو ایڈ کیا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کس کو ایڈ کیا ہوا ہے؟ آبادی ایڈ, کہ آبادی ہوگی تو کام زیادہ ہوگا. وسائل کو ایڈ ہی نہیں کیا. کہتے ہیں وسائل ایک ایسی مبہم چیز ہے کہ وہ روز چینج ہوتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم نے پیٹرول کے کنویں ناپے ہوئے ہوتے
اور زمین میں ناپ لیا تھا اتنا پٹرول ہے ٹوٹل اتنا. پھر ہم گاڑیاں دیکھتے آبادی دیکھتے ہم کہتے ہیں یار یہ پٹرول ختم ہو جائے گا, نہ ہم بجلی بنا سکیں گے نہ یہ. لیکن کسی کو پتا تھا تھوڑے دنوں میں ایک ٹیکنالوجی آئے گی, سولر پلیٹیں, سورج سے ہم بجلی بنانا شروع کر دیں گے. کوئی سوچ سکتا تھا؟ کیا خیال ہے, کوئی سوچ سکتا تھا؟ نہیں. اچھا ایک آدمی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو صرف کھانے پکانے آتے ہیں, اس کا تو پروگرام بڑھ گیا تھا, میں کیا کرتا؟ وہ سوچ سکتا تھا بہت جلد یوٹیوب آ جائے گا اور میں صرف کھانے پکانے کی ترکیبیں ڈال کے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کما لوں گا؟ میں سوچ سکتا تھا وہ ہے بھائی؟ اتنی ٹیکنالوجی اتنی اسپیڈ سے چینج ہو رہی ہے کہ کس وقت آپ کی انکم کا سورس کیا ہوگا یہ کسی کو پتا نہیں ہے. اس میں یہ کیلکولیشن کر کے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دینا, اتنے بندے ہیں تو اتنی روٹیاں پک رہی ہیں تو پیٹ کیسے بھرے گا, پاگل والی باتیں میرے بھائی. ہے جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو وسائل سارے اس وقت موجود تھے, صرف آبادی نہیں تھی, دنیا نے ترقی نہیں کی ہے. وسائل اب بھی وہی ہیں جو آدم علیہ السلام کے دور میں تھے, کوئی وسیلہ چینج نہیں ہوا ہے. وہی سورج کی روشنی ہے, وہی پٹرول ہے, وہی آگ ہے, وہی خربوزے, وہی ناشپاتی, وہی تربوز, سب کچھ وہی ہے. فرق کیا ہے؟ آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ نت نئے وسائل کو بروئے کار لانے کے درجنوں طریقے ایجاد ہو چکے ہیں. تو اس لیے اسپیڈ کو اور بڑھاؤ. یہ اسپیڈ آپ لوگوں کی میں بڑھوا کے دنیا سے جاؤں گا, اسپیڈ کم کرنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو, زوں کر کے گاڑی چلاؤ. 19 بھی کم ہے, میں شرمندہ ہوں قوم سے, اتنی باتیں کر رہے ہیں اور سالے 19 ہے صرف. تو وہ جو ارشاد احمد بھٹی نے, ریحان طارق نے کہا تھا نا آپ قوم پہ ظلم کر رہے ہیں, تو قوم پہ ظلم ہم جب کر رہے ہوتے جب 19 معذور بچے اللہ نہ کرے پیدا کرتے, اور ہمیں پہلے سے پتا ہوتا معذور پیدا ہوں گے جو صرف کھائیں گے کھلائیں گے نہیں. سارے ماشاءاللہ صحت مند ہیں, اللہ کا ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے رکھے اور ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے کھا رہے ہیں. ابھی ہم کھلا رہے ہیں, کل یہ ہمیں کھلائیں گے. کیا خیال ہے؟ نہیں بھی کھلائیں تو ایک آدمی کا کیا ہوتا ہے؟ تو اور اللہ کھلاتا ہے, دے ہی رہا ہے, اللہ کھائے رہے ہیں. آج تک مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی کوئی بھوکا سو جاؤ, کسی گھر میں نہیں کوئی بھوکا سوتا, سب کچھ مل ہی جاتا ہے. اور اگر بھوکا سو بھی جائے نا کوئی نقصان نہیں ہے اس سے. صبح اٹھ کے ناشتے میں 2 پراٹھے زیادہ کھا لے, وہ اور زیادہ صحت اچھی ہوگی. پیٹ بھرنے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے, بھوکا رہنے سے صحت خراب نہیں ہوتی. تو کراچی کا آخر میں بس بتا دوں, کلچر جو چینج ہو رہا ہے نا, بیڑا غرق ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وجہ سمجھ میں آ گئی. خاندانی لوگوں کی نسلیں نہیں بڑھ رہی ہیں, کم بڑھ رہے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں. اور پھر وہ بڑھ رہی ہیں تو بھائی اس ٹائپ کے لوگ بڑھ رہے ہیں. تو میں کلفٹن گیا, میں تو حیران ہو گیا یار, یہ تو وہ والا کراچی ہے ہی نہیں جو 20 سال پہلے تھا, جو 25 سال پہلے تھا. اتنی تمیز تھی کراچی میں, اتنی تہذیب تھی, بات کرنے میں آئیے بیٹھیے کھائیے, اب کہاں جا رہا ہے, کدھر آ رہا ہے, منہ پہ گالیاں گالیاں گالیاں, ایسی ایسی گالیاں, اللہ معاف فرمائے. تو پھر میری زبان پہ بھی آ جاتی ہیں بعض دفعہ, ماحول کم سے متاثر ہوتا ہے نا آدمی. لیکن میں پھر بھی کنٹرول کر کے گالی دیتا ہوں, اس کو میں انگلش میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. تو اس کو بہت اس طرح کی پھر, لیکن یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کلچر چینج اسی وجہ سے ہوا ہے, نسل بڑھ رہی ہے. اللہ عمل کی توفیق دے.